وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمدللہ اللہ جل مجدہ نے اس امت کو وہ لوگ ایسے عطا فرمائے جو حضور علیہ السلام کے ساتھ رہے کہ ان کی مثال نہ پہلو میں ملتی ہے اور نہ بعد والوں میں ملتی ہے۔ کن کی بات میں کر رہا ہوں؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت کرام، وہ بھی صحابہ، اہل بیت بھی تھے، صحابہ بھی تھے۔ انہوں نے اصل میں حضور علیہ السلام نے تو ہمیں یہ دکھایا کہ اللہ کی عبادت اور اللہ پاک سے محبت جو ہے وہ کس طرح کی جاتی ہے، لیکن نبی علیہ السلام سے محبت اور آپ کی اتباع کیسے کی جا سکتی ہے وہ تو آپ نے خود تو نہیں کر کے دکھایا، وہ صحابہ اکرام رضوان اجمعین نے دکھایا۔ تو آپ دیکھ لیں، وہ اگر نکل جائیں تو بندے کو پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ نبی علیہ السلام سے محبت اور اتباع اور آپ کے نصرت یعنی کیسے، کہ وہ تو کوئی اور لوگ ہے ہی نہیں، یعنی اللہ سے تعلق کیسے پیدا کرنا ہے۔ حضور علیہ السلام تو کیونکہ اللہ پاک کے محبوب تھے، عبد کامل تھے، تو ان کی تو ساری زندگی یعنی یہ اس سے ظاہر ہوتا ہے اور بڑے واضح طریقے سے کہ اللہ پاک سے محبت کیسے کی جاتی ہے اور اللہ کی اطاعت کیسے کی جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ نبی علیہ السلام سے محبت اور اطاعت آپ کی کیسے کی جاتی ہے؟ وہ تو حضور علیہ السلام تو خود وہ شخصیت ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی اطاعت اور محبت کیسے کی جائے گی وہ صحابہ اکرام نے دکھایا کر کے اور وہ سکھایا کر کے، اہل بیت کرام نے رضوان اللہ اجمعین نے، جو بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ آپ کے ساتھی تھے، آپ کے گھر والے تھے، امہات المومنین تھی، آپ کے بیٹیاں، آپ کے جو ہے وہ سارے جو لوگ اس زمانے میں رہے، تو وہ نمونہ بنے نبی علیہ السلام کی اتباع کا، ورنہ بندہ یہ دین جو ہے وہ محفوظ نہیں رہ سکتا، کیونکہ اگر ان کو جو بیچ میں سے نکال دے تو یہ بہت بڑی ہستیاں اللہ پاک نے اس لیے ان کے فضائل یعنی بیان کیے کہ وہ تھے تو انبیاء نہیں تھے، لیکن انہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ مل کر جو ہے وہ کام، نبیوں والے کام جو ہے میں انہوں نے حصہ لیا اور پیغام پھیلایا، اور سارا آج تک پھر جو دین ہم تک پہنچا ہے وہ سارا ان کی وساطت سے پہنچا ہے۔ کوئی حدیث نہیں رہتی، ان کو نکال دیں، قرآن نہیں رہتا، صحابہ کرام کو نکال دیں۔ نبی علیہ السلام نے مطلب وہ ان کو بتایا کہ یہ قرآن ہے، تو وہ انہوں نے پھر ہمیں آگے بتا دیا یہ قرآن ہے، ورنہ قرآن خود تو اپنا تعارف نہیں کرا سکتا، کیونکہ پھر پتہ ہی نہیں یہ کیا ہے، وہ تو وہ کئی کتاب ہے اس میں لکھا ہو میں اللہ کی طرف سے ہوں، تو یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے۔ اصل میں پھر جو نبی علیہ السلام جب غار حرا سے نیچے تشریف لائے تو آپ نے چند کلمات ادا کیے، صحابہ اکرام وہ جو سننے والے تھے ان کو بھی کوئی یہ بھئی آپ کیا پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے جو فرمایا کہ یہ قرآن ہے، اس سے وہ قرآن بن گیا، یعنی آپ کی حدیث، قرآن کی بھی جو بنیاد ہے وہ آپ کی حدیث پر ہی ہے، یعنی آپ کی بات پر ہے، ورنہ قرآن نہیں رہ سکتا۔ تو اور صحابہ اکرام دین کے وہ نمائندے اور وہ واسطے ہیں کہ جن کے بغیر پھر کوئی حدیث نہیں رہتی، قرآن نہیں رہتا، کہ انہوں نے تو ہمیں جو ہے سارا یہ بتایا۔ خیر وہ میں بات کر رہا تھا کہ انہوں نے اپنے لیے بھی
اور بعد والوں کے لیے بھی ایسی باتیں، ایسے سوالات، ایسی چیزیں پوچھیں کہ جو بعد والے لوگوں کو بھی کام آئیں گی، جو آخری زمانے کے لوگوں کو بھی کام آئیں گی۔ یعنی ایسی یہ ہستیاں تھیں کہ انہوں نے صرف اپنے لیے نہیں بلکہ بعد والوں کے لیے بھی پوچھ لی باتیں کہ ہمیں بھی جواب۔ تو آج جو میں آپ کو ایک بات بڑی اہم بتانے والا ہوں وہ ایسی ہی حدیث ہے، ایسے ہی اس سے پتہ چلتا ہے صحابہ کرام رضوان اجمعین کا کیا ذہن تھا اور بعد والوں کے لیے۔ حدیث امام حاکم نے اپنی سند کے ساتھ حدیث صحیح اس کو روایت کیا، فرماتے ہیں ان عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج ذات یوم، وہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام ایک دن اپنی سواری پر سوار ہو کر، جو بھی سواری تھی، گھوڑا تھا یا اونٹ تھا یہ نہیں بیان، آپ نکلے، آپ کے صحابہ اکرام وَأَصْحَابُ مَعَهُ بَيْنَ يَدَيْ، آپ کے صحابہ آپ کے ساتھ تھے اور آپ کو ان سے بہت زیادہ محبت تھی۔ یعنی آپ فرمایا کرتے کہ میرا جو صحابی ہے یہ مٹھی بھر جو یعنی گندم بھی اگر اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو دوسرا بعد کے آنے والے بندہ وہ پہاڑ بھی سونے کا دے دے تو اس سے مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ یعنی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ لوگ صرف محبت کے لیے ہے، جیسے نا کوئی چیز ہوتی ہے وہ صرف محبت کے لیے، ادب کے لیے ہوتی ہے، اتباع کے لیے، دیکھنے کے لیے نہیں ہوتی کہ بھئی یہ صحیح ہے یا نہیں، وہ تو دیکھنے جس نے اس کو کنفرم کر دیا وہ کر دیا۔ تو اہل بیت کرام صحابہ کرام رضوان اجمعین یہ اتباع کے لیے ہیں اور اپنی ہم نے اصلاح کرنی ہے ان کو دیکھ کر۔ اب جو لوگ فتنے میں پڑ گئے انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے ان کی اصلاح شروع کر دی کہ انہوں نے ایسے کیوں کیا، وہ ایسے کیوں ہوا، یہ جنگ کیوں ہوئی، ادھر کیوں گئے ادھر، یہ تو ان کی اصلاح کرنے والی بات ہو گئی۔ امام حسین کربلا میں کیوں آئے، نہیں آنا چاہیے، یہ وہ۔ تو اللہ نے بھیجا انبیاء کو، پھر اس کے بعد صحابہ اکرام کو، اہل بیت کو، کہ یہ ہستیاں ادب، محبت، تعظیم اور ان کو دیکھ کے صرف اپنی زندگی درست کرنی ہے۔ تو ہم نے وہ لوگ سارے کے سارے فتنے میں پڑ گئے جنہوں نے ان کی اصلاح شروع کر دی، ان کی باتوں پہ۔ ہمارا کام صرف جو ہے وہ محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ ان کو دیکھنا، محبت کرنا اور اپنی جو کمی کوتاہی ہے اس کو دور کرنا ہے۔ یہ منصب ہی نہیں ہمارا۔ ان کی اصلاح کس نے کرنی تھی؟ اگر کوئی چیز ایسی ہے، ان کے استاذ اور مرشد نبی علیہ السلام خود ہیں۔ مطلب یہ نہیں بات سمجھو، انبیاء کے استاذ کون ہیں؟ اللہ جل مجدہ خود ہے۔ تو کسی کو اجازت نہیں کہ ان کی زندگی پہ وہ اپنا کچھ بات کرے، اسی طرح کسی کو اجازت نہیں صحابہ اور اہل بیت کی زندگی کے متعلق بھی بات، ان کو ایک ہستی کو صرف اجازت ہے اور وہ حضور علیہ السلام ہے، وہ ان کی اپنا وہ کریں نہ۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ دیکھ لو، مطلب یہ مفہوم ہے اس حدیث کا کہ میرے اور صحابہ کے درمیان کوئی بندہ نہیں ہے، یہ براہ راست مجھ سے مستفید ہے۔ تو فرمایا کسی کو آنے کی ضرورت بھی نہیں، ان کے اور میرے بیچ میں نہ آئے کوئی، مہربانی، یعنی فرمایا کہ یہ اپنے الفاظ میں کہہ رہا بھائی مہربانی کریں، بھائی نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں میرا اور ان کا معاملہ اس میں نہ آئے، جیسے اللہ نے میرے اور ان کے درمیان کوئی نہیں رکھا تو کسی کو بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اگر کسی کو ہے تو وہ میں ہوں خود، مطلب یہ آپ علیہ السلام یا وہ آپس میں کریں، ان کا آپس میں اپنے مقامات ہیں۔ خیر یہ تو عقیدے کی بات بتا رہا ہوں، اس سے بندہ محفوظ رہتا ہے کہ انگلی ہمیشہ اپنی طرف اٹھے، ہمیں اپنی اصلاح، وہ تو ایک یعنی اتنا مقام وہ لے گئے کہ بندہ اندازہ نہیں کر سکتا۔ وہ تو ایک دوسرے سے کہ نیکیوں پر حیران تھے۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کو کہ مجھے ساری نیکیاں لے لے میری زندگی کی، اور وہ ایک رات جو غار ثور میں یا 2 راتیں 3 راتیں گزرے مجھے وہ دے دے کچھ، مطلب یعنی اس کا تو معاملہ ہی یعنی عجیب و غریب ہے۔ پچھلی امتوں میں ان کا تذکرہ آیا، پچھلی کتابوں میں ان کا تذکرہ آیا کہ ایسی یہ ہستیاں ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ایک جنگ کے موقع پہ
फरमाया इन्ना दरब अलियन यौमुल खंदक अफदल मिन इबादत सकलैन, कि उनकी एक तलवार की ज़रब जो है जिन और इंस की इबादत अगर एक तरफ रख दी जाए तो उससे पे भी भारी है। तो देख लें, मतलब यानी तो इसलिए ये मैं आपका जहन इसलिए बना रहा हूँ कि आप हमेशा जब भी आपकी आंख उठे किसी किताब में पढ़ें, किसी सुने, सिर्फ अदब, सिर्फ अजमत, सिर्फ मोहब्बत, इत्तबा और अपनी इस्लाह के लिए उठे, उसके तरफ जाना ही नहीं वो उन्होंने क्या किया, क्यों किया, ये हमारा मनसब नहीं। और जिसने ऐसे सोचा और जिसने ऐसी बातें की वो देखेंगे आप बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े इल्म के पहाड़, वो भी फितने में पड़ गए। वही मनसब, वो इतनी ऊंची हस्तियां हैं, मतलब यानी ये चीज़ है ही नहीं। खैर ये तो मैंने आपको उनके बारे में बताया। तो वो हज़रत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यानी फरमाते हैं कि हम बाहर निकले, क्या ही मंज़र होगा कि आप अलैहिस्सलाम सवारी पे सवार हैं, क्या ही मंज़र होगा कि आप अलैहिस्सलाम के सहाबा आपके इर्द गिर्द हैं और आप सवारी पे सवार हैं और सहाबा इकराम जा रहे हैं। उनमें से एक सहाबी ने फरमाया कि फ़क़ाला मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की, या नबी अल्लाह, ए अल्लाह के नबी, अतअज़न ली फ़ी अन अतक़द्दम इलैका अला तीब नफ्स, फरमाया कि अगर आपकी खुशी हो आप मुझे इजाज़त, दो चीज़ें देखें ना, उनका अदब देखें, नबी इस्लाम का अदब हमें भी वो सिखा रहे हैं और सातिज़ा का अदब सिखा रहे हैं, पीर और मुर्शिद का अदब सिखा रहे हैं। फरमा रहे हैं कि मुझे जैसे चल रहे हैं कि मुझे इजाज़त है कि मैं कोई बात आपसे कर लूँ या आपके पास आ जाऊँ, आपके करीब आ जाऊँ, इजाज़त भी है। और दूसरा ये, क्या आप इससे खुश होंगे, आपकी तबीयत पर कोई बोझ तो नहीं होगा, आपको खुशी होगी, यानी आपकी मर्ज़ी से एक मैं आ जाऊँ, आपको खुशी होगी, कोई तबीयत मुबारक पर बोझ तो नहीं, अगर ऐसा है तो मैं ठीक हूँ जहाँ हूँ। ये देखे वो अदब सिखा रहे हैं कि किसी बंदे, ये तो मुर्शिद का, वो तो नबी हैं, रसूल हैं, कि एक तो भाई किसी बुज़ुर्ग या किसी बंदे के पास जो है इजाज़त के साथ जो है बैठना चाहिए, जाना चाहिए। बड़ा बंदा है, ख़ास तौर पर माँ बाप है, वालिदैन है, अपना कुछ वो कर रहे हैं काम, ये नहीं है भाई बगैर मतलब है यानी पूछे गीछे जो है आगे। दूसरा ये भी देखें कि वो शफीक लोग होते हैं, औलिया उरफा अम्बिया, आप कहेंगे वो कहेंगे ठीक है, वो ना नहीं करेंगे, लेकिन ये भी देखें उनकी तबीयत भी इस पर माइल है आपको कुछ बात बताने पे या आपको जो है कुछ देने में या कुछ आप वो यानी सोहबत इख्तियार करने में, तो वो दोनों चीज़ें पूछ रहे हैं। तो अब अम्बिया अलैहिस्सलाम बड़े साबिर लोग होते हैं, बुजुर्गान दीन, औलिया भी उनके वारिस वो भी साबिर लोग हैं, तो वो तो बातें तो वो सुन लेंगे सबकी, लेकिन फैज़ तब मिलेगा कि जब बंदा मोहब्बत और अदब और उनका भी अंदर दिल जो है वो खुश हो भाई बात करने से। तो ये वो देखें हमें भी सिखा रहे हैं और ख़ुद भी उन्होंने कहा कि अतअज़न ली फ़ी अन अतक़द्दम, कि मुझे इजाज़त दे मैं आपके करीब आ जाऊँ। हमारे यहाँ जी बड़ी मोहब्बत है जी, मैं तो बुज़ुर्ग के पास, चाहे वो उसको तकलीफ़ ही हो रही है, बुज़ुर्ग के वो बंदा कहता मैं पाँव दबाऊँ, तो उन्होंने तो फरमाया कि हाँ दबाओ, तो वो फिर आपने फरमाया कि बस बस करो, काफ़ी, इतना ही काफ़ी है कि तुम तो पाँव दबाने की बजाय जो है राहत की बजाय तकलीफ़ दे रहे, तुम्हें वो भी आता नहीं और तुम खिदमत करना चाहते हो, उल्टा मतलब यानी तकलीफ़ दे रहे हो। तो बात ये है कि बंदा जो यानी किसी भी बंदे के पास जाता है, बुज़ुर्गों के पास जाता है, बड़ों के पास जाता है, खिदमत भी करना चाहता है, तो उसमें अपना ही रांझा सिर्फ राज़ी ना करे भाई मेरी खुश हो, मतलब वो साथ ये भी हो कि मतलब कि उनकी खुशी और उनकी इजाज़त और उनकी तबीयत का भी अपना ख्याल करे। तो ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं औलिया के भी, सहाबा के भी, इस बात को करना। लेकिन ये भी एक उस हदीस से हमें अदब का पता चला कि ये नहीं हज़रत साहब ये इजाज़त है, वाले साहब इजाज़त है, वो कहा वो क्या कहेंगे, नहीं
لیکن آپ خود نظر رہے بھئی کیا حالت ہے ان کی، سونے کا وقت ہے، جاگنے کا وقت ہے، طبیعت کیسی ہے چیز ہے بھئی، یہ اس چیزوں کا خیال، تب فیض جو ہے اور برکت جو ہے وہ اپنا ملتی ہے۔ تو یہ انہوں نے تو بارگاہ نبوت کا ادب سکھایا اور استاذ کا ادب سکھایا، کیونکہ آپ شاگرد تھے۔ فرمایا ان تقدم الیک، اور آپ کا جو رجحان ہے، آپ کی طبیعت بھی اس پہ مائل ہے کہ میں ساتھ چلوں بھی، آپ کو خوشی ہوگی۔ یہ بڑے عظیم صحابی تھے، ان کو نبی علیہ السلام نے یمن میں حکمران دیکھے بنا کے بھیجا، یمن میں حکمران، فرمایا کہ آپ یمن چلے جائیں، وہاں آپ گورنر ہیں۔ تو آپ نے، وہ پہلے ہی بڑے رنجیدہ تھے، یعنی رنجیدہ سے مراد یہ کہ ان کو غم تھا کہ میں نبی علیہ السلام سے جدا ہو رہا ہوں۔ ان کو حکومت سے تو کوئی غرض تھی نہیں، وہ تو مطلب ہے کہ یعنی ان کی جنت بھی، ان کی آخرت، مطلب سب کچھ نبی علیہ السلام ہی میں تھے۔ تو ان کا دل نہیں تھا، ذاتی رجحان نہیں تھا کہ میں جاؤں حکومت کروں۔ ہمارے ہاں تو وہ کہتے ہو کہ عہدہ مل جائے، بزرگوں کے پاس، ولیوں کے پاس، مزاروں پہ جاتے ہی اس لیے ہے کہ مجھے حکومت مل جائے، مجھے یہ مل۔ ان کو نہ بزرگوں سے کوئی غرض ہے، نہ وہ اللہ سے کوئی ہے، وہ تو اپنے جو چیز انہوں نے لی ہوئی ہے، ذہن میں ٹھانی ہوئی ہے، میں ایم پی بننا ہے، میں شادی ہو جائے، میرا کاروبار، تو یہ اپنی غرضوں کے لیے لوگ جا رہے ہیں، اور خدا کے پاس بھی اور خدا کے ولیوں کے پاس بھی جو ہے، تو اس لیے جو ہے وہ فائدہ ان کو وہ اپنا نہیں ہوتا۔ تو یہ جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ کو گورنر میں نے مقرر کر دیا ہے، آپ کا اندر سے جو ہے وہ ادھر ہی دل تھا کہ میں ان کے پاس ہی رہوں۔ تو وہ پہلے ہی ان کا دل جو ٹوٹا ہوا تھا، پریشان تھا، آپ ان کو رخصت کرنے کے لیے مدینہ شریف سے تھوڑا سا ان کے ساتھ چلے، وہ اترنے لگے، آپ نے فرمایا نہیں نہیں، آپ اوپر بیٹھے رہیں، آپ ان کے ساتھ، وہ اوپر بیٹھے ہوئے، آپ گھوڑے کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اور آپ نے نبی علیہ السلام ان کو رخصت کرنے جا رہے ہیں، ان سے باتیں کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا معاذ شاید تم آؤ تو میری قبر کو دیکھو۔ اشارہ تھا کہ مطلب یعنی کہ شاید جب تم واپس آؤ تو میں اس ظاہری دنیا میں وہ نہ ہوں۔ اور جو ہے اب وہ پہلے ہی کافی پریشان تھے، جب یہ بات سنی تو انہوں کے اور دل پھٹ پڑا، اور وہ رونے لگ پڑے بڑے زور، وہ اونچی اونچی آواز سے۔ تو آپ نے فرمایا معاذ اس طرح کا رونا یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، آپ خاموش ہو رہے، یہ نہیں کہا جی میں تو یہ رو رہا ہوں، میں تو محبت میں رو رہا ہوں، نہیں، وہ اطاعت اور اتباع، وہ کہتے ہیں وہی اصل محبت ہوتی ہے، محبوب کی جائے، محبوب کی مرضی کو پورا کرنا محبت ہے، اپنی مرضی پوری کرنے کا محبت نام نہیں ہے۔ ہم نے محبت رکھا ہے وہ اپنی مرضی پورے کرنے کا نام، میرا پورا ہو جائے، نہیں، محبوب کی مرضی پوری کرنے کا نام محبت ہے۔ خیر یہ وہی صحابی ہے، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے پہلے بھی، اس وقت بھی، اور یعنی اس حدیث میں بھی نبی علیہ السلام کے قریب آگے، آپ نے فرمایا قال نعم فاقترب معاذ، آپ نے فرمایا ہاں آ جاؤ، آپ جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلنا شروع ہو گئے۔ پھر فرمایا کہ فقال معاذ بأبی انت یا رسول اللہ اسأل اللہ ان یجعل یومنا قبل یومک ارائیت ان کان شیء ولا نرا شیء انشاءاللہ، فرمایا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میرے باپ آپ دونوں اکٹھے چل رہے ہیں، فرمایا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری موت کا دن آپ کے پردہ فرمانے سے پہلے ہی آ جائے، تاکہ جو ہے ہم کوئی فتنے میں نہ پڑیں، کوئی نہ ہو۔ میری یہ خواہش ہے، دعا بھی یہی ہے کہ میں آپ کے ہوتے ہوئے دنیا سے میں رخصت ہو، جو آپ میرا جنازہ پڑھیں، آپ میرے لیے دعا کریں، اور مجھے پتا ہوگا میں مطلب خیر خیریت اور مطلب یعنی جا رہا ہوں۔ اب یہ ان کے ذہن میں خیال تھا ایک، فرمایا کہ لیکن اگر کوئی معاملہ ایسا پیش آ گیا، اور انشاءاللہ یہاں
ہم کوئی معاملہ نہیں دیکھیں گے تو آپ کے بعد ہم کون سا عمل کریں؟ فرمایا میری تو یہی خواہش ہے، دعا بھی ہے، میں آپ کے ہوتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جاؤں، آپ ہی میرا جنازہ کریں، مجھے قبر میں اتاریں، میرے لیے دعا کریں۔ لیکن اگر کوئی ایسا اس کے برعکس معاملہ ہو گیا کہ مطلب یہ اشارہ تھا کہ آپ کا پردہ فرما گئے، لیکن ساتھ ہی دیکھیں وہ فرما رہے ہیں انشاءاللہ نہیں ہوگا، اللہ چاہے ایسا نہیں ہوگا، میں ہی پہلے جاؤں گا، لیکن اگر ایسا نہ ہوا اور آپ کا معاملہ کوئی معاملہ ہو گیا، آپ دنیا سے تشریف لے گئے، تو مجھے بتا دیں کہ آپ کے بعد میں کون سے عمل کو صحیح مضبوطی سے پکڑ لوں۔ اب دیکھیں یہ کتنا بڑا سوال ہے، اور خاص طور پر یہ ہمارے لیے جو آئی بعد میں ہے، وہ تو چلو آپ علیہ السلام کے زمانے میں ہے تو پوچھ رہے ہیں اب بعد میں موقع ہے، ہم تو ہے ہی اس زمانے کے بعد آئے، تو ہمارے لیے تو وہ اور زیادہ انہوں نے آسانی کر دی۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ ان ہستیوں کے اہل بیت کرام، صحابہ کرام رضوان کے درجات بلند کرے، انہوں نے دین ہمارے لیے کتنا آسان، اور ہم نے جو باتیں پوچھنی تھی انہوں نے پیدا ہوتی ہے وہ انہوں نے پوچھ لی۔ تو اب یہ بڑی غور کرنے والی بات ہے، اور اس سے طریقہ محمدی یعنی نبی علیہ السلام کے طریقے کی وضاحت ہوتی ہے کہ آپ کی سوچ کیا تھی، آپ کا جو انداز اصلاح، یا آپ کس چیز کو اہمیت دیتے تھے۔ اب دیکھیں یہ وہ تو سوال کر رہے ہیں، انہوں نے سوال کر لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم تو آپ کی احادیث سنتے ہیں، لیکن خدا نخواستہ اگر آپ کو نہ پا سکے تو آپ مجھے کوئی عمل بتا دیں کہ میں اس پر ڈٹا رہوں، تاکہ میں بھی پھر خیر خیریت سے دنیا سے جاؤں، تو وہ عمل کچھ بتا دیں۔ آپ نے فرمایا کہ آپ خاموش ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، آپ علیہ السلام جو ہے یعنی فصامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ انہوں نے جب یہ بات پوچھی تو آپ کا خاموش ہونا دو وجہ سے، بعض دفعہ تو آپ تاکہ وہ جو پوچھنے والا ہے اس میں کو اور زیادہ طلب ہو، اور بعض مرتبہ اللہ سے آپ کا رابطہ تھا، وہ وحی آ رہی ہوتی کہ بھئی پوچھنے والے نے پوچھا ہے تو اب اللہ کی طرف سے وہ جواب آتا ہے، کیونکہ آپ کے بارے میں یہ جیسے آپ قرآن مجید میں ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ آپ اپنی مرضی سے اور اپنی خواہش سے نہیں گفتگو فرماتے، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، جو بھی ہے وہ وحی خداوندی ہوتی ہے، کبھی وہ حدیث کی شکل میں، کبھی وہ یعنی قرآن کی شکل میں، لیکن جو ہے ان معاملات میں جو ہے وہ وحی۔ تو میں اگلے دن لوگوں سے کہہ رہا دیکھیں یہ جو لوگ کہتے ہیں جی ہمارا ذہن یہ کہتا ہے یا ہم اپنی مرضی کریں گے، بھئی نبی علیہ السلام جو انبیاء کے امام ہیں، رسولوں کے امام ہیں، اللہ پاک کے محبوب ہیں، اللہ نے کائنات ان کے لیے پیدا کی، اور مطلب یعنی انسان کامل ہیں، عبد کامل ہیں، نبی کامل ہیں، رسول کامل ہیں، مطلب یعنی سب صفات جتنی ہیں آپ میں پائی جاتی ہیں، ان کے بارے میں بھی اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ بھی اپنی مرضی نہیں کرتے۔ اب یہ میرے آپ کے لیے دوسروں کے لیے سبق ہے، یہ جو کہتے ہیں جی میرا جی چاہتا ہے میں انج کر لاں، میں اپنی مرضی کراں گا جی، میں اپنے طریقے نہ زندگی گزارنی ہے، میرا جی چاہتا ہے میں یہ کروں، میرا جی چاہتا ہے وہ کروں، تو یہ تو حضور علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک فرما رہا ہے کہ دیکھو کتنی پاک ہستی ہے، وہ بھی اپنی مرضی نہیں بلکہ میری منشا کے مطابق وہ گفتگو فرماتے ہیں۔ تو اب کسی کے لیے دوسرے کے لیے کہنا میری مرضی یہ ہے، میرا جی یہ چاہتا ہے، میرا خیال ادھر ہے، میرا رجحان ادھر ہے، میری طبیعت ادھر مائل ہے، میری طبیعت ادھر نہیں مائل، تو وہ سوچ لے پھر وہ بندہ کس طرف جا رہا ہے، سوائے گمراہی کے وہ نہیں جائے۔ تو آپ علیہ السلام خاموش رہے۔ اس کے بعد حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ نبی علیہ السلام خاموش ہے تو میں خود ہی پوچھوں، بھئی کوئی عمل پوچھ لوں، آپ کیونکہ اگر آپ نے گفتگو کرنی ہوتی بولنا ہوتا تھا آپ بولتے، تو انہوں نے فرمایا خود ہی پوچھا، فقال الجہاد فی سبیل اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں جہاد کو پکڑ لوں، یعنی آپ کے بعد میں زندگی جہاد میں گزاروں، یہی میرا مشن ہو، مقصد ہو،
اللہ کی راہ میں جہاد جو ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے گفتگو فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم الشیء الجہاد، کہ جہاد بہت اچھی چیز ہے، جہاد بہت اعلیٰ عمل ہے۔ والذی بالناس املک من ذالک، لیکن اس سے بھی اعلیٰ ایک چیز ہے، اس سے بھی اچھی چیز ہے جو کئی لوگوں کے پاس ہے، کئی لوگوں کے پاس اس سے بھی اچھی چیز۔ تو ان کا تو ذہن یہاں تک جب جہاد میں بندہ اپنی جان تلی پہ رکھ کے لے کے جا رہا ہے، مال لے کے جا رہا ہے، تو اس سے اب کیا عمل جو ہے وہ اوپر ہوگا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سوال ان کا یہ ہے، یعنی جیسے آپ کو بھی میرے لیے بھی سبق ہے کہ کس بات کو ہم نے پکڑنا ہے مضبوطی کے ساتھ، باقی ادھر ادھر ہو بھی جائے تو کوئی شاید حل نکل آئی، وہ ہو گیا تو مسئلہ خراب ہو گیا۔ پھر وہ خاموش ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد بہترین عمل ہے، اور جو چیز لوگوں کے پاس اس سے بھی زیادہ رہتا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر پوچھا، اب انہوں نے دوبارہ وہ بولے فالصیام، روزہ، کہ آپ میں روزے پر پابند ہو جاؤں، روزہ رکھا کروں، اور مطلب ہے یعنی پھر آپ نے فرمایا کہ نعم الشیء الصیام، روزہ بہت اچھا عمل ہے، لیکن جو اس سے بھی اچھی چیز، اس کو اعلیٰ چیز، ضروری چیز جس کو پکڑنا ہے، یعنی جو اپنا۔ پھر وہ فرماتے ہیں انہوں نے کیا صدقہ، وہ صدقہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ نبی علیہ السلام فرمایا نعم الشیء الصیام والصدقہ فذکر معاذ، آپ علیہ السلام فرمایا یہ بڑی اچھی چیز ہے۔ انہوں نے پھر ذکر کیا، ذکر کیا، ذکر کروں، میں یہ کروں، عبادت کروں، تہجد کا ذکر کیا، جو نیک اعمال ہو سکتے ہیں، صدقہ، خیرات، حج، عمرہ، مطلب ہے کہ جتنے، فرمایا کہ ذکر معاذ کل خیر یعملہ ابن آدم، ہر عمل جو انسان آدم کی اولاد کر سکتا ہے وہ سارے نیک عملوں نے تذکرہ کی، بڑے بڑے نیک عمل، وہ یہی ہوتے ہیں بھئی صدقات کرنا، زکوٰۃ دینا، نماز پڑھنا، عبادت کرنا، جہاد کرنا، ذکر کرنا، دعوت دینا، یہ مطلب جتنے بھی اذکار ہیں، تہجد پڑھنا، مطلب جتنے بھی نیک اعمال ہیں، لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کی نصرت کرنا، دین کی دعوت دینا، مطلب بہت سارے اعمال ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے جتنے بنی آدم نیک عمل کر سکتا ہے انہوں نے سب کا ذکر کیا، اور نبی علیہ السلام نے سب کے بارے میں ہی فرمایا کہ اچھے ہیں، یہ سارے اچھے ہیں، ضروری بھی ہیں، لیکن جو آپ نے سوال کیا ہے کہ میں آپ کے پردہ فرما جانے کے بعد جب تک میں میدان حشر میں آپ سے ملوں نا تو کس عمل کو میں پکڑوں، وہ یہ نہیں۔ اب وہ خاموش ہو گئے کہ میں نے تو ساری چیزوں کا ذکر کر دیا، اب میں کیا کروں، میں یہ نہیں کروں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعاد بالناس خیر من ذلك قال فماذا بأبی انت وأمی عاد بالناس خیر من ذلك، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، پھر آپ مجھے بتائیے، فرمائیے کہ وہ کیا چیز ہے کہ ان سب سے بہتر ہے اور میں نے جس کو پکڑنا ہے، کیونکہ وہ ایک ضروری عمل اور ایک بہت اہم چیز پوچھ رہے ہیں کہ میں ایک بات پہ ڈٹ جاؤں، جیسے آپ کو پتہ چل جائے جی آج کے بعد ہم نے جو ہو سو ہو، یہ ہم نے چھوڑنا نہیں، اس کو میں نے پکڑ لینا ہے، یہ آگے ہاتھ میں تو سب کچھ آگے ہاتھ میں ایمان کے بعد۔ قال، آپ علیہ السلام نے فرمایا فَأَشَارَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَىٰ مِهِ، آپ علیہ السلام نے اپنے منہ مبارک کی طرف اشارہ کیا، زبان مبارک کی طرف اشارہ کیا۔ قال الصمت الا من خیر، قال وهل تؤاخذ بما تکلمت به السنتنا، حضرت معاذ نے پھر پوچھا، تو آپ علیہ السلام نے جب پوچھا کہ وہ کیا عمل ہے تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ کی طرف جو ہے منہ مبارک کی طرف اشارہ فرمایا،
فرمایا کہ بھلائی کے علاوہ ہر بات سے خاموشی، یہ عمل ہے معاذ۔ بھلائی کے علاوہ، خیر کے علاوہ، یعنی آپ بندے کو پتہ ہو میں یہ بولوں گا اس سے فائدہ ہی پہنچے گا، اس سے خیر پھیلے گی، جس میں شک ہے، جس میں مطلب فضول ہو سکتی ہے، فرمایا اس سے جو ہے وہ خاموشی اختیار کرو۔ انہوں نے فرمایا کہ ہماری زبانیں جو یہ ادھر ادھر کی باتیں الفاظ ادا کرتی ہیں، کیا ان کی وجہ سے ہمارا مواخذہ ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ، لوگوں کو جہنم میں منہ کے بل ان کی زبانوں کی کاٹ ہی تو گرائے گی۔ پھر آپ نے فرمایا اے معاذ فمن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیر او لیسکت عن شر۔ فرمایا اے معاذ، جو شخص بھی، یعنی آپ نے پھر ساری امت کے لیے پیغام دے دیا، جو شخص بھی اللہ اور یوم آخرت پر، اللہ پر کہ اللہ مجھے ساتھ ہے، دیکھ رہا ہے، اللہ ہی مالک اور خالق ہے، اور قیامت کے دن میں نے حاضری دینی ہے، اس دن اٹھنا ہے، جانا ہے، حساب دینا ہے، فرمایا یقین رکھتا ہے فَلْيَقُلْ خَيْرًا، اسے چاہیے کہ بات کرے تو اچھی بات کرے، خیر کی بات کرے، جس میں فائدہ ہو، جس میں نفع ہو، جس میں خوشی ہو، جس میں جوڑنا ہو، جس میں لوگوں کو ملانا ہو، جس میں خیر ہو، جس میں مدد ہو، جس میں نصرت ہو، جس میں نور ہو، جس میں دل لوگوں کے باغ باغ ہو جائیں، ان کا جو ہے مطلب یہ طبیعت خوش ہو جائے۔ اَوْ لِيَسْكُتْ، فرمایا ورنہ خاموش رہے، اچھی بات کہو، فَلْيَقُلْ خَيْرًا، قُولُوا خَيْرًا، اچھی باتیں کرو، غنیمت بہت فائدہ حاصل کرو گے، بری بات سے خاموش رہو، وَاسْكُتُوا عَنْ شَرٍ تَسْلَمُوا، بری بات سے زبان کو محفوظ رکھو تو تمہیں جو ہے سلامت جو ہے وہ رہو گے۔ تو یہ حدیث تو یہاں امام حاکم نے اس کو روایت کیا اپنی سند صحیح کے ساتھ، یہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس میں تو ہمیں بہت ساری چیزوں کا پتہ چلا۔ ایک چیز کا پتہ چل گیا، یہ جو طریقہ محمدیہ میں ہم آپ کو دو لوگ بھی آتے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں بھئی عقیدہ، فقہ، توبہ، مجاہدہ کے بعد سب سے پہلے بھئی زبان سے آپ نے شروع کرنا ہے، اس زبان کی شیٹ اور اس کا محاسبہ، اس کو پکڑ لو۔ وہ جو سمجھے یار یہ زبان تو جب سے آئے ہیں دنیا میں ساتھ لگی ہوئی، یہ کیا بات ہوئی؟ اب آپ کو سمجھ آئی کیا بات ہوئی؟ اس لیے یہ طریقہ محمدی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، یا آپ جس چیز کو ترجیح دیتے ہیں وہ اس چیز کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور جو آیت میں نے پڑھی وہ یہ ساری چیز اور واضح کر دیتی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ایمان والو، ایمان لے آئے ہو مجھ پر، یہ جانتے ہو میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، تو اب جب تمہیں پتہ ہے میں سن رہا ہوں، تم قولوا قولا سدیدا، سیدھی ستھری اچھی خیر کی بات کرو۔ آگے دیکھیں اللہ پر فرمایا یصلح لکم اعمالکم، سارے عمل تمہارے ٹھیک ہو جائیں گے، سارا حال تیرا ٹھیک ہو جائے گا، دوسری ساری چیزیں تیری خود بخود ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ غیبت، چغلی، غلطی ملتی، فضول گفتگو یہ چھوڑ دو، یہ ایک قابو کر لیا تو باقی اعضاء چیزیں وہ آسان ہو جاتا ہے حقائق، کیونکہ انہی کی وجہ سے تو وہ سارے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، کہ اللہ یہ عمل کر لو، اللہ تمہارے گناہوں کی بھی مغفرت کر دے گا اور اعمال بھی درست کر دے گا۔ آگے پھر اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جس نے اللہ اور رسول کی اطاعت کیا، یہ جو پیچھے بیان ہوئے زبان سیدھی کر لو، گفتگو ٹھیک کر لو، اگر اطاعت کر لی تم نے فَقَدْ فَازَ فَوْزًا، تمہیں بہت بڑی کامیابی جو ہے تم نے حاصل کر لی۔ آگے پھر اس آیت کے کیا ہے، اللہ پاک نے وعدہ یاد دلایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ، اسی آیت کے متصل آگے فرمایا ہم نے یہ امانت پیش کی تھی زمینوں پر، آسمانوں پر، پہاڑوں پر، کسی نے لی نہیں، کسی نے لی نہیں۔ وہ کیا؟ وہ عالم ارواح کی بات ہو رہی ہے کہ جب اللہ پاک نے یہ اختیار، آزادی اختیار پیش کیا کہ کون یہ لینا چاہتا ہے آزادی نیکی بدی کی، تو فرمایا اس وجہ سے انسان نے جو ہے وہ لے لیا یہ چیز جو ہے، اور اس وجہ سے اس کو اختیار ہے، چاہے تو یہ برائی میں استعمال کرے، چاہے وہ اچھائی میں استعمال کرے، تو یہ کر لو تو تمہارا یہ چیز جو ہے۔ تو یہ حدیث، اس لیے یہ اصلاح جو ہے یعنی طریق کی، تزکیہ کی،
نبی علیہ السلام نے بار بار مختلف حدیثوں میں اور قرآن مجید کی آیتوں میں آتا ہے کہ یہاں سے معاملہ شروع ہوتا ہے، عقیدے کے بعد مطلب فرائض کے بعد یہ معاملہ اصلاح کا اس سے شروع، اور اس سے پھر وہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، فوراً یعنی عقیدہ عبادت نماز کے بعد یہ چیز۔ بہرحال اس سب کو تو چھوڑے، میری باتوں کو بھی نبی علیہ السلام کی بات پکڑ لیں جو آپ نے فرمایا کہ میرے پردہ فرمانے کے بعد اس پہ ڈٹ جاؤ، جہاد کرو نہ کرو دوسری چیز، کیونکہ آپ کو علم تھا اگر جہاد بھی کیا، نمازیں بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، صدقے یہ نہ قابو ہوئی، وہ سارے عمل وہ بھی ضائع ہو گئے، وہ جہاد بھی ضائع، وہ مطلب یعنی عبادت بھی ضائع، وہ روزے بھی ضائع، مطلب یعنی یہ سارے کو ضائع کر دے گی۔ اور اس کو کر لیا تو اس کے بعد تھوڑا سا بھی کیا یہ بچے رہیں گے، کیونکہ یہ پھر ضائع کر دیتی ہے مطلب یعنی زبان وہ سارے اعمال، جیسے آپ نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ کہ ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ بھئی اگر زبان سے نہیں چھوڑنا یہ جھوٹ تو فرمایا کہ کھانا پینا چھوڑنے کا فائدہ نہیں۔ تو یہ چیز اللہ پاک مجھے بھی آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ ابھی بس یہ ذکر اور مراقبے کی مجلس ہوگی، ابھی تھوڑا سا آپ وہ طریقہ سن لیں، وہ نئے لوگ ہوتے ہیں ان کو نہیں بھی پتہ ہوتا، تو پھر جب بھی پھر ذکر اور مراقبے کی مجلس ہوگی۔ یہ تو تھی سلوک کا سبق، طریق کا سبق، اس لیے یہ طریقہ محمدی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رویہ آپ نے جن چیزوں کو ترجیح دی ہے، اس میں مشائخ انہی چیزوں کو اس ترتیب سے ہی بیان کرتے ہیں، اس ترتیب سے ہی چلتے ہیں کہ یہ چیزیں، اور اسی سے سارا فتنہ اور فساد مطلب قتل و غارت ہو رہی ہے، مطلب چیزیں ہو رہی ہیں، زنا، فحاشی، عریانی، یہ چیزیں، یہ ساری زبان کی کارستانیاں ہیں، طلاقیں ہو رہی ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں۔ تو اگر یہ ٹھیک ہو تو آپ دیکھ لیں، مطلب وہ جو بندہ خاموش رہتا ہے، دیکھیں اس کے ساتھ کسی بندے کا کوئی معاملہ خراب نہیں، وہ کہتا ہے یہ بڑا شریف بندہ ہے، مطلب وہ یعنی اس کے کسی کو نقصان نہیں پہنچا۔ یہ سب جتنے ہیں فلاں نے فلاں کی بات کی، فلاں نے گالی دے دی، فلاں نے اونچی بات کر دی، فلاں نے یہ کر دیا، اس پیچھے جائیں گے جتنے بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ جا کے وہ زبان تک وہ ختم ہو جائے گی بات جو ہے، بھئی وہاں سے یہ شروع ہوا ہے، طلاق ہو شروع کہاں سے ہوئی؟ یہاں سے، یہ قتل ہوا، فلاں نے بات کی، یہ ہوا، زنا، یہ بھی چیزیں جو ہے مطلب اس میں زبان کا جو ہے وہ عمل دخل بہت ہوتا ہے، اسی سے بڑھتے ہیں معاملہ۔ خیر یہ دیکھیے مراقبہ دعا، مراقبہ کہ یہ اللہ پاک کا جو اسم یہ اللہ قرآن مجید میں اللہ کا ایک نام ہے الرقیب، ان اللہ کان علیکم رقیبا، رقیب کہتے ہیں یعنی نگہبانی کرنے والے کو، جو دیکھ رہا ہوتا ہے اور یعنی کنٹرول بھی کر رہا ہوتا ہے ہر چیز جو ہے، تو اللہ پاک ہر ایک کی نگہبانی کر رہا ہے، اور یعنی رقیب۔ اور دعا جو ہے یہ اللہ پاک سے طلب کرنے کا نام ہے، تو یہ دو چیزیں جب مل جاتی ہے تو وہ بہت زیادہ یہ طاقت آ جاتی ہے اس عمل میں۔ تو شروع کریں گے جب ہم، تو یہ 3 یا 4 خیالات آپ نے پہلے لے آنے ہیں۔ اللہ پاک میرے ساتھ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اور اللہ پاک میرے خیالات کو بھی جانتا ہے، یہ چیز آ گئی۔ اس کے بعد یہ پڑھایا جائے گا آپ کو، وہ خود ہی ذکر بسم اللہ شریف، استغفار اور درود شریف، اور یہ پڑھایا جائے گا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب جب ذکر ہم کریں گے تو اس کے بعد مراقبہ جو ہے، تو آپ نے تصور یہ کرنا ہے کہ اللہ پاک کا نام ہے آسمانوں پہ اس طرح جس طرح وہ دکھایا جا رہا ہے، مطلب یعنی روشن لکھا ہوا ہے، بہت بڑا نام جو چمک رہا ہے۔ یہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی جی ہاں، یہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھ لیں اوپر اللہ پاک کا نام چمک رہا ہے، اللہ پاک کا نام، وہ نور کی شعائیں جو ہیں اللہ کے نام سے وہ آپ کے سر پر پڑ رہی ہیں، اور آپ کے اندر دماغ کے اندر بھی ایک اللہ کا نام لکھا جاتا ہے روشنائی سے، یہ تصور ہو گیا۔ اس کے بعد وہ دماغ بھی اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا، اس کے بعد وہ نور نیچے آ گیا دل کے، وہاں بھی اللہ پاک کا نام لکھا گیا، وہاں سے وہ سارے جسم میں پھیل رہا ہے، یعنی وہ نور جو ہے سارے جسم میں پھیل رہا ہے۔ اور ساتھ ہی تصور کرے کہ صرف میں ہی نہیں تسبیح کر رہا، جیسے اللہ پاک نے فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان کی ہر چیز
اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. تو بندے کو دیکھیں نا، جب دوسرے بھی کوئی چیز کا ویسے ہی دل چاہتا ہے ہم کریں. جب لوگ اچھی طرف جا رہے ہیں، بندے کا رو رہے ہیں، تو اس کا بھی دل پریشان ہو جاتا ہے. ہوش ہے تو اس کا بھی وہ کود ناچ رہے ہیں تو اس کا بھی دل کودنے ناچ رہے ہیں. تو اللہ پاک فرما رہا ہے بھئی کائنات تو اللہ کی عبادت اور تسبیح میں وہ جو ہے ہر چیز جو ہے وہ مشغول ہے، تو تم کیوں نہیں؟ ہے نا، قرآن جی میں اللہ پاک نے فرمایا سورۃ جمعہ میں یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ زمین اسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. تو کیا مقصد؟ وہ تو کر رہی ہے. ہمیں پیغام دیا جا رہا ہے کہ انسان تم کیوں نہیں کر رہے؟ کوئی زمین اسمان کی ہر چیز کر رہی ہے تو تم کیوں نہیں کر رہے؟ تمہیں تو پیدا ہی اس لیے کیا تھا. تو یہاں یہ بھی تصور ہو کہ یہ درخت، یہ پتے، یہ آسمان کا ایک ایک ستارہ، ایک ایک ذرہ، ایک ریت کا پہاڑ کیا، تو جانور کیا، تو چرند کیا، تو پرند کیا، سونا کیا، تو چاندی کیا، یہ سارے آج ایک بزرگ فرماتے تھے کہ عجیب بات نہیں ہے کہ یہ سونا بندے نے مثال کے طور پر سونے کا ہار ہے، وہ تو اللہ کا ذکر کر رہا ہے کیونکہ وہ بھی ایک دھات ہے. ہیرا اللہ کا ذکر، اور ہم اس کی وجہ سے اللہ سے غافل ہو رہے ہیں. کتنی عجیب بات ہے کہ وہ خود تو وہ اللہ کے ذکر میں تسبیح کر رہے ہیں. وہ چیزیں بھی، دھات ہو، سونا ہو، چاندی ہو، کوئی چیز بھی ہے زمین اسمان میں، وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، وہ ہیرا. اور میں اس کے پیچھے بھاگ رہا ہوں اور وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. میں اس کے لیے اللہ سے غافل کر رہا ہوں، دھوکہ دہی یہ کر رہا ہوں وہ چیز. تو تصور کریں کہ ہر چیز اللہ کا ستارہ، پوری کائنات جو ہے. اس کے بعد آپ نے جب حضوری آ گئی دل میں کہ اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، سب سے پہلے وہ پھر ساتھ آپ کو بتائیں گے بھی. ہم نے تو کروڑوں اربوں گناہ کیے، کوئی حد نہیں، لیکن چند بڑے بڑے جو سمجھتے ہیں نا، سب سے آپ سے پوچھا جائے اے جی میں تے بڑا گناہگار ہاں تے بہت بڑا گناہ. اچھا جی اے تے سوچو سر وڈا کیڑا گناہ سمجھ دے تسی. چلو اللہ پاک دے ہاتھ جو بڑا ہے وہ ہے ہی ہے، ہمیں نہیں علم، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں زندگی میں نظر دوڑائیں تو سب سے آپ سمجھتے ہیں وہ میرے کو بہت بڑا جرم ہو گیا ہے. اس طرح کے 3 4 5 7 بڑے بڑے گناہ یاد کر کے دل ہی دل میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں. بتانا نہیں کسی کو، نہ بولنا ہے مراقبے میں. تو اپنی زندگی میں 7 بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں سوچیں، اگر نہیں تو 3 کا سوچ لیں، 4 جو بڑے بڑے سمجھتے ہیں بھئی کسی کو پتہ نہیں ہے لیکن میرے جرم بڑا ہوا تھا میرے سے. تو اب وہ موقع ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے مغفرت توبہ کرے. اللہ جانتا ہے اور آپ جانتے ہیں، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. اس کو کہتے ہیں مراقبہ دعا، لیکن ہم اپنا اپنا سب کٹھے کریں گے اس لیے. اب اس کے بعد سوچیں اللہ نے کروڑوں نعمتیں آپ کو دی ہوئی ہیں، اربوں نعمتیں دی ہیں، لیکن سوچیں اگر آپ کو پوچھا جائے کہ وہ چند بڑی بڑی نعمت جس کو آپ سمجھتے ہیں ابھی سب سے بڑا احسان اللہ کا یہ آپ پر، اس کے بعد یہ ہے، اس طرح کے 3 5 4 5 7 نعمتیں یاد کر کے اور دل کو پھر شکر کے ساتھ جو ہے وہ بھر لینا. شکر کہتے ہیں کہ جب کسی کے محبت میں، کسی کے احسان سے جو ہے دل جو ہے وہ بھر جائے، کہ دل چاہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، اس بندے نے میری جان بچائی ہے، اس نے میرے مشکل میں وقت میری جان بچائی ہے، تو وہ جو دل میں ایک پیدا ہوتی ہے نا چیز کہ میں کیا کروں، اس کو شکر کہتے ہیں. اور اللہ کے بارے میں رات دن جو بارش ہو رہی ہے نعمت، تو بندہ سوچے سب سے بڑی نعمت کیا ہے، اور پھر وہ اپنے اللہ پاک کا شکر کرے اور اللہ پاک سے یعنی طلب بھی کرے یا عاجزی بھی کرے، اور ساتھ جو ہے دوسروں کو بھی اس میں شریک کرنے. اس کے بعد جو ہے تیسری چیز کیا کہ اپنے ہم انسان ہیں، ہمیں آئے دن رات دن ہمیں ضرورتیں بھی رہتے ہیں، جوتے سے تسمے سے لے کر جنت الفردوس تک نبی علیہ السلام فرمایا اللہ سے مانگو. تو جو حاجتیں ہیں بڑی بڑی چند حاجات ایک پیش کرے، یا اللہ مدد فرما، یا اللہ یہ ہے یہ. اس کے بعد 7 بڑی بڑی پریشانیاں جو آج کل آپ کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے وہ پیش کریں اللہ کی بارگاہ میں. اس کے بعد جو ہے بندے کو رہنمائی چاہیے ہوتی ہے. آج کل بندہ پریشان ہے، میں کیا کروں، طالب علم سوچ رہا ہے میں کورس کون سا کروں، نوکری والا سے میں نوکری کیا کروں، کوئی کہہ رہا ہے میں باہر جاؤں، کوئی کہہ رہا ہے میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں دین کا کیا کر سکتا ہوں.
فیصلے کرنے ہیں، کسی نے کاروبار کرنا ہے، کسی نے کوئی کتاب لکھنی ہے، کسی نے بچے کی شادی کرنی ہے، کسی نے کچھ کرنا ہے، تو وہ کنفیوژن کی بجائے نبی علیہ السلام نے تعلیم دی ہے اللہ سے پوچھو جو علیم بھی ہے قدیر بھی ہے، استخارہ بھی جس کو کہتے ہیں وہ بھی کر سکتا ہے بندہ، لیکن اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ جو میں اس میں میری رہنمائی فرما، یہ چند چیزیں 2 ہیں 5 ہیں 7 ہیں، یہ کر کے اس کے بعد یہ ساری چیزیں جو ہے ایک سمجھے کہ ایک ٹوکری میں رکھ دیا آپ نے، تمام حاجتیں مسائل مشکلات پریشانیاں ایک ٹوکری میں رکھ کے اس کو اللہ کے حوالے کر دیں، دل سے نکال دیں، دماغ سے نکال کے اس میں رکھ دیں ساری چیزیں، اور کہے کہ اللہ یہ تفویض کر دی، میں تجھ پر بھروسہ کیا، تو جان یہ چیزیں جانے اور میں جانوں اور تیری عبادت جانے، میں تو تیری اطاعت کروں گا، میرا یہ کام نہیں، یہ تو رب العالمین ہے، تو جان تو یہ جانے، میں ہاتھ پاؤں ماروں گا جو میری قدرت میں ہے، میں وسیلے کے طور پر کروں گا، باقی میری قدرت پہ وہ تو جان اور تیرا کام جانے، میں جانوں میرا کام کیا ہے، تیری عبادت اور تیری اطاعت، میں اس میں مشغول رہوں گا اور جو میری بساط میں ہے وہ میں کروں گا، باقی نتیجہ ہر شے میں نے تجھ پر چھوڑ دیا، میں نہیں سوچنے والا اور دل پہ دھرنے والا نہیں، ہر چیز۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ بندے کا بوجھ جو ہے وہ سارا دل دماغ سے نکل کے وہ اللہ کی طرف چلا جاتا ہے، مطلب یہ اس کا فائدہ ہوتا ہے توکل کا، بھروسہ۔ تو دل سے ہوتا ہو نور پورے جسم سے، یہ سارا یہ خلاصہ ہے یہ چیز، یعنی یہ تو ابھی تو آپ دیکھ رہے ہیں، ابھی انشاءاللہ جو ہے وہ بیٹھ کے پہلے تھوڑا سا ذکر، پھر یہی سے مراقبہ، اور ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے جائیں گے، آپ ان چیزوں کا تصور کر لیں، پھر کوئی آیت پڑھی جائے گی مراقبے کے لیے، تو اس طرح جو ہے تاکہ آپ کا اللہ پاک سے ایک تعلق جو ہے وہ پیدا ہو، اور یعنی مضبوط تعلق جو ہے وہ تازہ ہو، اس سے بندے کو پتہ چلے۔ تو اگر آپ تھک گئے ہیں بیٹھ بیٹھ کے تو تھوڑی ٹانگیں سیدھی کر لیں، بے شک کھڑے ہو جائیں 1-2 منٹ کے لیے، یہ ٹیبل بھی رکھ پھر دوبارہ بیٹھ جائیے گا، تاکہ پھر بیٹھنا ہے کوئی 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ، تو اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ بے شک کھڑے ہو جائیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔